بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ غزل کے غزل نمبر 1 جس کا پہلے شعر کا مصرع اولا ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے، اس کے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح اور حوالہ جات کے اشعار دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم غزل کی تشریح شروع کریں، آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس غزل کے تمام اشعار میں تشبیہ کا عنصر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تشبیہ کہتے کسے ہیں۔ تشبیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو وہ یوں بنتا ہے کہ ایک چیز کی خوبی یا خامی بیان کرنے کے لیے کسی ایسی دوسری چیز کی مثال دینا جس میں وہ خوبی یا خامی زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب پانی کی ٹھنڈک کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے برف کی، اور برف میں خوبی حد سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس غزل کا پہلا شعر ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ جو لفظ ہے کسی ہے، اس کا مطلب ہے کی طرح، یعنی زندگی بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ یعنی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے کسی ایسی دوسری چیز کی مثال دینا کہ جس میں وہ خوبی یا خامی زیادہ پائی جاتی ہو، اور تشریح میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں حرف تشبیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اشعار میں آپ کو کی سی کا لفظ ملے گا، اس کا مطلب ہے طرح، یہ ایک چیز کی خوبی یا خامی سمجھانے کے لیے حرف تشبیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف۔ تو اس سے پہلے ایک اور بات جان لیجیے کہ اس نظم میں ایک صنعت استعمال کی گئی ہے، سہل ممتنع۔ سہل کہتے ہیں آسان کو، اور ممتنع کا مطلب ہوتا ہے منع، یعنی کسی بھی شعر کو اس قدر آسان الفاظ میں بیان کرنا کہ اس سے زیادہ اس شعر کو آسان نہ کیا جا سکے۔ یعنی اس کے اشعار اس قدر آسان ہیں، آسان الفاظ میں، اور اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس قدر آسان ہے کہ اس کو مزید آسان کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا شعر دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات۔ سب سے پہلے ہم شعر کے الفاظ معنی پڑھیں گے، پھر شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مفہوم، اور مفہوم کے بعد تشریح اور حوالہ جات ہوں گے۔ کتاب کھول کر سامنے رکھ لیجیے۔ غزل نمبر 1 میر تقی میر جس کے شاعر ہیں، اس کا پہلا شعر ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ ہستی زندگی، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے۔ ہستی زندگی کو کہتے ہیں، حباب پانی کا بلبلا، کسی کی طرح، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ اب شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے
بعد مفہوم کی طرف بڑھیں گے۔ ہستی اپنی ہماری زندگی حباب کسی ہے، ایک بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ یہ نمائش، یہ جو ظاہری شان و شوکت ہے، سیراب کسی ہے، فقط ایک دھوکہ ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیجیے شعر کو۔ ہستی اپنی حباب کسی ہے، ہماری زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ یہ نمائش سیراب کسی ہے، یہ دکھاوا دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس کا مفہوم سماعت کر لیجیے۔ ہماری زندگی بلبلے کی طرح عارضی ہے، شان و شوکت فقط دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کے ہاں کلاسیکل موضوع پایا جاتا ہے، جیسے دیگر غزل کے شعراء کے ہاں کلاسیکل موضوع پایا جاتا ہے، اور اس کلاسیکل موضوع میں کسی بھی شعر کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں دنیا کی بے ثباتی ظاہر کی جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے، ہماری زندگی بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، زمین پر پانی رک جاتا ہے۔ جب بارش کے قطرے زمین پر ٹپکتے ہیں، ان پانی کے قطروں سے ایک چھوٹا سا بلبلہ بن جاتا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اسی بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ ہم بھی دنیا میں آئے، زندگی گزار رہے ہیں، نہیں پتا کہ کسی وقت ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک بلبلے کی طرح عارضی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، تاریخ انسانیت کو دیکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کئی لوگ آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے آج بھی کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، یہ زندگی ہماری عارضی ہے، کیونکہ زندگی کسی بھی شخص کے لیے مستقل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت انسان پر لازم ہے، زندگی اسی کو دی جاتی ہے جس کو موت دی جاتی ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ رستگاری چھٹکارا، یعنی زندگی عارضی چیز ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج کوئی اور دنیا سے جا رہا ہے اور کل دنیا سے ہم جائیں گے اور ہمارے جانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر دوسرے مصرے کو دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ نمائش سیراب کسی ہے، یعنی دنیا کی شان و شوکت دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں، اور پھر مرتا ایسے ہے جیسے کبھی وہ جیا ہی نہیں تھا۔ انسان کی زندگی کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے ہیں جیسے برف پگھلتی ہے، جیسے برف پگھل جاتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طریقے سے کسی دریا کا پانی چلتا ہے اور واپس نہیں آتا، اسی طرح ہماری زندگی کے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے۔ شاعر نے زندگی کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے، جیسے ریگستان میں جہاں ریت پڑی ہو، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دور پانی ہے، جب ہم قریب جائیں تو وہ پانی نہیں بلکہ ریت کی چمک اور دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سخت گرمی میں جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو گاڑی سے دیکھیں روڈ پہ ایسے لگتا ہے جیسے دور پانی پڑا ہوا ہے، جب ہم دور جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔
جیسے وہ پانی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں دل نہیں لگایا جا سکتا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، جس شعر کا کچھ یوں ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے۔ نازکی، نازک ہونا، ملائم ہونا، لب ہونٹ، پنکھڑی گلاب کی پتے، یعنی گلاب کا پھول کھلنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پتے۔ گلاب پھول کا نام ہے، کیسی کی طرح۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کا کیا کہنا، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، وہ تو گلاب کی پتی کی طرح نرم و نازک ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کا کیا کہنا، وہ تو گلاب کی پتی کی طرح نرم و نازک ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختلف شعراء کلاسیکل شاعری میں محبوب کے لب و رخسار کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی محبوب کی مسکراہٹ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی محبوب کی قد و قامت کا ذکر کرتے ہیں، اور میر تک میر محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے ہونٹ ایسے ہی نرم و نازک ہیں جیسے گلاب کے پھول کی پتی ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول، پتی گلابی رنگ کی ہوتی ہے اور محبوب کے ہونٹ بھی گلابی رنگ کے ہیں۔ جیسے گلاب کے پھول پر دھوپ پڑے تو پھول کی پتی مرجھا جاتی ہے، ایسے محبوب کے ہونٹوں پر دھوپ پڑے تو محبوب کے ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے نرم و نازک ہونٹ، نرم و ملائم ہونٹ ایسے ہی ہے جیسے گلاب کی پتی ہوتی ہے، گویا کہ محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی پیشانی، محبوب کے رخسار اور ہونٹ اس قدر خوبصورت ہے کہ جن کو سوچتے ہوئے، جن کے تخیل سے پوری زندگی ہم نے گزار دی ہے، یعنی محبوب اس قدر خوبصورت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کے ہاں جمالیاتی ذوق پایا جاتا ہے۔ شاعر چونکہ معاشرے کا حساس ترین شخص ہوتا ہے اور وہ معاشرے کی خوبیاں اور خامیاں بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ شاعر بھی چونکہ محبوب سے محبت رکھتے ہیں، وہ محبوب کی خوبیوں کو بڑی باریک بینی سے اور بڑے غور و فکر کے ساتھ ذہن نشین کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اگر ان کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیں تو اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن شاعر نے گلاب کی پتی کے ساتھ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاعر اپنا محبوب دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص سمجھتے ہیں، اور بلبل کا محبوب گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور بلبل گلاب کے پھول کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین پھول سمجھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر پھول کے ساتھ موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک اور ملائم ہیں، اسی طرح جس طرح گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی اور اپنی خوشبو کے اعتبار سے دنیا کا بے مثال پھول ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ محبوب کے لب بھی گلاب کی پتی کی طرح نازک ہے۔ جس کو شاعر نے یوں کہا ہے،
جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو صدا ملتی ہے۔ گلابی آنچل دوپٹے کا پلو اسے کہتے ہیں آنچل، یعنی اس کا رنگ گلابی ہے۔ جیسے جب محبوب اپنے دوپٹے کا پلو اپنے دانتوں میں دباتا ہے تو شاعر کے لیے وہ لمحات خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ غزل کا شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 آج ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ نے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔